अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल दे। यूनाइटेड नेशंस दुनिया का एक ऐसा इदारा है जिसमें दुनिया के टोटल 195 ममालिक हैं। 195 मुल्क हैं दुनिया में, और इन 195 में से 193 मुल्क यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर से ये मुराद होती है कि जब भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली कॉल होती है तो ये 193 मेंबर्स पूरे के पूरे उसको अटेंड करते हैं। और जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि दुनिया में पानी का मसला है, दुनिया में वॉर्स का मसला है, दुनिया में ताकत का मसला है, फूड का मसला है, ये सारे मुल्क बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड दे डिसाइड अपॉन द रूल्स कि किन रूल्स के हिसाब से इंसानियत की खिदमत की जा सकती है दुनिया में। सो यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली काम दुनिया में जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं खाने के हवाले से, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हवाले से, उनका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन निकालना है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से ये उसका हिस्सा है। और इस दौरान में पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स, कई प्रेसिडेंट, हम अपने होश की बात करें तो पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आया जिसने कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब ना किया हो, जिसमें कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ शामिल हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान ऑफ कोर्स, हु कैन फॉरगेट हिज स्पीच, ये सब लोग शामिल हैं। ये सब लोग अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान किसी ना किसी वक्त में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब ज़रूर किया है। दुनिया में एक मौजू जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ब्लास्फेमी का इशू है। ब्लास्फेमी का मतलब बेसिकली ये होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि पूरी इंसानियत में सबसे आला और सारे आला नस्ल इंसान थे, उनकी इज़्ज़त, उनका रुतबा, उनके वक़ार, उनकी इज़्ज़त में अगर कोई गुस्ताखी की जाए तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। और 2006, वैसे तो ये सारा मामला 1953 से चल रहा है, लेकिन 2006 में डैनिश में एक शख्स ने इस तरह का एक काम किया जिसने कि मुसलमानों का दिल बहुत ज़्यादा, उनकी दिल आज़ारी की। मुसलमान हमेशा की तरह सिर्फ नारे लगाते रहे, ज़बानी कलामी बुरा भला कह दिया और ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट कर दिया। 2006 में सबसे पहले ये मसला आया, उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने 2-3 दफ़ा जनरल असेंबली की मीटिंग थी, उसमें अपने ख़िताब किया। एक दफ़ा प्रेसिडेंट जरदारी ने ख़िताब किया, एक से ज़्यादा दफ़ा नवाज शरीफ ने ख़िताब किया। किसी ने कभी भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी शान और इन चीज़ों को डिफेंड नहीं किया वेस्टर्न मीडिया के सामने। जब हम छोटे थे तो हम ये कहानी सुना करते थे अपने बड़ों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, कि उन्होंने किस तरह जंगें लड़ी, उन्होंने किस तरीके से एक पूरे उजट्टों की एक कौम को, कबायली अरब को इकट्ठा किया और उनको एक कौम बनाया, उनको एक आर्मी की सूरत दी, छोटे छोटे ग्रोहों से निकाल के एक मुनज़्ज़म आर्मी की शक्ल दी, और फिर उनकी अज़मत का सिलसिला चलता रहा। हम जब छोटे थे तो हम अपने बड़ों से ये कहानियाँ सुनते थे, और मैं ज़ाती तौर पे ये सोचता था कि यार कैसा लश्कर होगा वो, कैसी शान होगी उस लश्कर की जिसमें कि लोगों के पास चप्पलें नहीं हैं, लोगों के पास जदीद उस दौर के जंगी आलात सामान नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भरोसा है, और इस बात पे भरोसा है कि अल्लाह ताला मुसलमानों का साथ देगा। और वो लब्बैक कहते थे और चल पड़ते थे उस जंग के लिए। छोटे थे तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश मैं भी उस लश्कर का हिस्सा बन सकता, मैं भी नबी करीम के पीछे लब्बैक कह सकता, मैं भी जाके कभी जंग लड़ता और कभी या शहीद हो जाते या गाजी हो जाते, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाता। लेकिन फिर ये सोच के खामोश हो जाता था कि वक्त चला गया, लेट हो गए पैदा होने में। 2018-19 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने एक फ्रांस के लीगल इदारे की बिल्डिंग के ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़, उनकी शान में एक गुस्ताखाना खाका प्रोजेक्टर के थ्रू अपने उसके दीवार के ऊपर लगा दिया, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि इससे पहले तो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये बातें होती थी, लेकिन अब इस दफ़ा पहली दफ़ा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये सारी बातें हुई। दुनिया भर के मुसलमानों में की बड़ी दिल आज़ारी हुई। मुसलमान दुनिया में बड़े ताकतवर हैं, ऑयल भी है, पैसा भी है, बहादुर लोग भी हैं, आर्मी भी है, लेकिन समहाउ गोरों के सामने थोड़ा सा हवा निकल जाती है।
تو کسی نے اور سب نے جنرلی وہی کام ہی کیا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں کہ بھئی تھوڑے دنوں کے لیے ناراض ہوں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ایک شخص اس وقت دنیا کی تاریخ میں یا اس پورے سرکل کے اندر نیا تھا، اور اس آدمی کا نام تھا عمران خان۔ جس وقت عمران خان نے OIC میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ایشو اٹھایا، اور اس بیس کے اوپر اٹھایا کہ اگر دنیا میں ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی تو پھر ناموس رسول کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہولوکاسٹ پہ بات کرنے سے چند کروڑ یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو حضور کی شان کے خلاف بات کرنے سے، بلاسفیمی کرنے سے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس بات نے گوروں کو ان کی اپنی ہی دلیل کے اندر پھنسا دیا۔ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی جواب نہ رہا۔ پاکستان OIC کا اجلاس لیڈ کر رہا تھا۔ OIC کے بہاف پہ پاکستان نے ریزولوشن اس UN میں جمع کرائی جہاں پہ 193 ٹوٹل ممبرز ہیں، اس میں سے 55 ممبرز ہوئے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں، اور وہ تو بادل ناساختہ اپنے ہی ظاہر ہے کہ ووٹ دیں گے، ورنہ ان کے اپنے کنٹریز میں پٹاخہ بول جائے گا، ان کو تو دینا ہی تھا۔ ان 93 ملکوں میں سے 55 مسلمان کنٹریز تھے، اور اس کے علاوہ 3 ایسے کنٹریز تھے جنہوں نے ریزولوشن کی باقاعدہ مخالفت کر دی۔ یہ 3 کنٹریز کون سے تھے؟ نمبر 1 انڈیا، جو کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک قتل عام کرنے کے لیے اور بار بار کرنے کے لیے بڑا مشہور ہے، اور عمران خان نے ایک بڑا سیدھا اور اسٹریٹ فارورڈ سٹانس لیا ہوا انڈیا کے بارے میں، 3 سال 4 سال اس نے وہ سٹانس کیپ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرانس، جس کے پرائم منسٹر نے وہ خاکہ جاری کیا اپنی سرکاری دیوار کے اوپر، اور عمران خان نے اس کو ہیڈ آن ٹیک اپ کیا۔ ان کے پاکستان میں سفیر کو بلا کے اس کے ساتھ احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں اس دور میں کچھ اور بھی مسئلے کیے تھے TLP والوں نے، لیکن ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا دیا گیا۔ دوسرا مخالفت کرنے والی کنٹری یہ تھی، اور تیسرا مخالفت کرنے والی کنٹری یورپین یونین تھی۔ یہ وہی یورپین یونین ہے جس کے بارے میں عمران خان نے ایک جلسے میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں، تم جو کہو گے ہم کرتے جائیں گے؟ نہیں۔ جن کنٹریز نے ناجہانی طور پہ پاکستان کے بلاسفیمی کے ریزولوشن کی سپورٹ کی، ان میں سب سے پہلا نمبر چائنا کا آتا ہے۔ چائنا ظاہر ہے کہ وہ کنٹری ہے جو کہ پاکستان کو اپنا ایک فرنٹ لائن ڈیفنس کے طور پہ دیکھتا ہے، اور وہی بات ہے کہ ہمالیہ سے مضبوط اور یہ وہ سارا کچھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ رشیا ہے۔ یہ وہ رشیا ہے جس کے کئی ٹکڑے USSR کے پاکستان نے کیے ہیں ان دا پریویس ایئرس، لیکن آج اپنے مفاد کی خاطر، کیونکہ وہ ایک وار کے اندر تھے، ان کو اپنا سامان بیچنا تھا، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، انہوں نے سامان خریدنے کا کہا، اور رشیا نے اس ریزولوشن کی حمایت کر دی، اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے کنٹریز اور تھے۔ اگر آپ UN کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ the resolution was unanimously passed۔ یونینیمسلی کا ورڈ تب یوز کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر جبکہ 70% سے زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ سیدھا حق میں ووٹ دیں۔ 3 ایسی کنٹریز تھیں جنہوں نے ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا۔ تینوں کنٹریز کے ساتھ عمران خان کی ایک بالکل ہی ڈائریکٹ قسم کی مخالفت بالکل واضح ہے، سب کے سامنے ہے، اور پھر ایونچولی وہ 3 جو ملک تھے وہ تینوں کے تینوں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان کی جب حکومت ختم کی گئی تو گیئرٹ ولڈرز وہ آدمی ہے جس نے جو کہ ڈینش ہے اگین، اور جس نے کہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا دنیا میں کمپٹیشن کرانا چاہتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کون سب سے اچھا گستاخانہ خاکہ بناتا ہے، اور ان ساری باتوں کو فریڈم آف سپیچ کا نام دیا گیا۔ اور ریزولوشن جو پاکستان نے پیش کی تھی اس کا مین مقصد یہی تھا کہ یہ فریڈم آف ریزولوشن نہیں ہے، جس کو کہ بعد میں پوری دنیا نے ایگری بھی کیا۔ جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو گیئرٹ ولڈرز نے اعلان آ کے اپنے ٹویٹر کے پیج کے اوپر اس بات کا جشن منایا، اور جب میں نے اس کا وہ ٹویٹ پڑھا تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ وہ جو ایک بچپن کی خواہش تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے لشکر میں شامل ہو جانے کی، ان کی ذات، ان کی شان کے پیچھے لبیک کہنے کی، آج مجھے زندگی نے وہ موقع دے دیا۔
میں نہیں جانتا کہ عمران خان سچا ہے کہ جھوٹا ہے، میں نہیں جانتا چور ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس کی ذاتی زندگی میں، اس کی ذاتی زندگی کے پاسٹ میں یا آج کیا 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 غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ 2006 جب کہ پہلی دفعہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے، 2006 سے لے کر 2022 تک ایک سے زیادہ دفعہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے، ایسی ایسی گستاخی کی گئی حضور کی ناموس کو لے کے کہ غیرت والے مسلمانوں کا سینہ پھٹ جائے وہ دیکھ کے۔ لیکن کسی بھی اسلامی ملک 55 کنٹریز میں سے کسی بھی اسلامی ملک کے کسی بھی لیڈر نے اس کے اوپر بات نہیں کی کبھی بھی جنرل اسمبلی کے اندر۔ اور پھر ایک آدمی ایسا آیا جس نے اپنے اقتدار کے پہلے 2 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عزت، ان کا جو مقام مسلمانوں کے دل کے اندر ہے اور ان کی جس طریقے سے انسانیت کو ان کی عزت کرنی چاہیے، اس کا لوہا پوری جنرل اسمبلی کے اندر منوا دیا، جس میں کہ 193 میں سے 55 صرف مسلم کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ 145 140 کنٹریز وہ ہیں جو اپنے تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں۔ ان کے سامنے اگر عمران خان نے اسلاموفوبیا کا وہ دن جو کہ 15 مارچ 2022 کو منظور ہوا، وہ اوکے کرا دیا، وہ منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی کوئی خاص رحمت تھی اس انسان کے اوپر جس نے نبی کی عزت کا پورا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ میں اپنے آپ کو عمران خان کی اس فوج کا ایک حصہ سمجھتا ہوں جس نے کہ جو کہ نبی کی ناموس کے لیے اب کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے۔ میں اپنے آپ کو کبھی بھی مرنے کے بعد قیامت میں جب بھی کھڑا ہوں گا، میں بہت گناہ گار ہو سکتا ہوں، بہت گناہ گار ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میرے اللہ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ کیا تم گیئرڈ ولڈرز کے ساتھ مل کے اس کی حکومت ختم ہونے کا جشن منا رہے تھے جس نے کہ میرے نبی کی عزت کو اتنا اونچا کیا دنیا میں، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے دماغ میں بہت کلیئر ہے، میں اس کا کبھی بھی حصہ نہیں بن سکتا جس انسان نے اس آدمی کے ریموو ہونے پہ جشن منایا۔ اس ویڈیو سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہی ہے اپنے دیکھنے والوں سے کہ 2 منٹ کے لیے سیاست کو، چوری چکاری، جھوٹ، سچ، فریب، کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، کس کی ویڈیوز آ رہی ہیں کس کی، ان سب کو سائڈ پہ رکھیں اور صرف یہ سوچیں کہ جس انسان کے جانے پہ گستاخ رسول نے جشن منایا ہے، کیا آپ مرنے کے بعد اسی کی فوج میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا اگر دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی، کیا اگر آپ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اگر خدا نے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تم کس کی آرمی میں تھے، تم کس کے ساتھ تھے جب وہ حکومت ختم ہوئی جس نے میرے نبی کا جھنڈا بلند کیا پوری دنیا میں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ذرا سوچئے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، میں دوبارہ آپ سے ملوں گا ایک اور نئی چیز کے ساتھ۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے گڈ ڈے۔